تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر کوئی گینگسٹر نہیں، پلیز میرے بچے اور مجھے جانے دو۔ وہ گڑگڑانے لگی تھی جب مقابل کھڑا آدمی کمینگی سے اس کی طرف بڑھا، پر اس سے پہلے وہ اسے چھوتا کوئی چیز اس آدمی کے دماغ کے آر پار ہوئی تھی اور سرخ چھینٹیں ماہرہ کے چہرے پر گری تھی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی جب نگاہ پیچھے اٹھی۔ وہ پہلے ہی بے یقینی اور پھر خود سے لڑنے لگی تھی۔ پیچھے اس کا ڈرپوک شوہر تھا، پر آج کوئی صفاک درندہ لگ رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے آدمیوں کو جان سے مار رہا تھا، اس طرح جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو۔ پھر وہ ماہرو کی طرف بھاگا۔ ماہرو اس کے خوف سے مختلف سمت بھاگنے لگی۔ ماہرو رک جاؤ، تم میری بات سنو، وہ چلایا جب ماہرو بے ہوش ہوتے اوندے منہ گری۔ میں نہیں چاہتا تھا تم میرا یہ روپ دیکھو۔ تم کب سے میرے پیچھے پڑے ہو اور اتنی باتیں سننے کے بعد بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں آ رہی کہ چلے ہی جاؤ؟ ماہرو نے اسے مسلسل برا بھلا کہا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ میں دراصل تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اور کیا دو گے؟ اتنی تکلیف دے چکے ہو، کب سے پیچھے گھوم کر تماشا بنایا ہے، اور جو کل تم نے کیا کچھ گنڈوں کو دیکھ کر بھاگ گئے، مجھے ان کے حوالے کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میری جان جا سکتی تھی، یا وہ مجھے کچھ… وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر منہ پھیر کر بس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ میں معافی مانگ تو چکا ہوں، دراصل میں پولیس کو بلانے گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ پولیس عین وقت پر پہنچے گی۔ پولیس وقت پر پہنچے گی؟ واہ! معروف نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر طنز کے ساتھ تالی بجائی، جیسے وہ اس کی بیوقوفی پر داد دے رہی تھی۔ مرتضیٰ نے شرمندگی کے باعث اپنی آنکھوں پر نظر کے چشمے درست کیے۔ تمہارے چچا زاد بھائی تھے یا ماموں زاد جو تمہیں یقین تھا؟ وہ غصے سے اپنے دوپٹے کو سرکتا ہوا پلو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ سنو، مجھے معاف کر دو اور بس کو رہنے دو، ہم اپنی بائک پر چلتے ہیں۔ وہ بائک کی چابی انگلی میں گھما کر بولا تھا۔ مجھے نہیں آنا تمہاری اس پھٹ پڑی پر، میں بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بس میں چڑھ گئی تھی۔ مرتضیٰ سر کو کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ ماروف جیسے ہی بس میں اندر آئی وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ ماروف اسے دیکھ کر چونک گئی اور بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر منہ پر پھیرا تھا، مگر مرتضیٰ کسی پرانی فلم کے ہیرو کی طرح اسے دیکھ کر مسکرایا اور ساتھ ہی شرمایا بھی تھا۔ بالکل، تم میری جان ہی نکال دی تھی۔ کیا کروں اس لڑکی کا؟ وہ اپنا سر پیٹ کر بڑبڑائی تھی، مگر مرتضیٰ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا جیسے وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوا تھا۔ مرتضیٰ ملک کا وہ امیر سادہ تھا جس کی دولت کی کوئی حد نہ تھی، جو ہر کاروبار میں آگے آگے نظر آتا تھا، مگر وہ براہ راست کبھی کسی سے خود کاروباری معاملات طے نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام اپنے بندوں سے کرواتا تھا، جن میں خاص طور پر ساجد صاحب ان کی بتائی ہوئی تمام تدابیر اختیار کر کے ان کے ہر سودے کی لین دین کرتے۔ وہ خود ایک عام سے زندگی گزارتے تھے اور عام سے ہولی میں رہتا تھا اور بڑے بڑے نامور غنڈوں کو یا بے ایمانوں کو پکڑ کر ان کے کالے کرتوتوں کے ثبوت اکٹھے کرتا، اور یہ کام وہ ہمیشہ ہی غریبوں اور عام لوگوں کے بھیس میں رہ کر کرتا تھا۔ انہیں دونوں اس نے ایک دن مارو کو روڈ پر ایک رکشہ ڈرائیور سے الجھتے دیکھا جو اس سے زیادہ کرائے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، مگر مارو کو بہت غصہ آیا۔ مرتضیٰ اس کی ہمت دیکھ کر تب سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر مارو کو اس کی باتوں اور اس کی ہولیوں سے چڑ تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو اپنی تھوڑی سی آمدنی میں گزر بسر کرتی تھی۔ اس کا باپ ریٹائرڈ ٹیچر تھا اور ماں ہاؤس وائف تھی، مگر اس کے خواب اونچے تھے، اس لیے مرتضیٰ اس کے پیچھے لگ گیا تھا کہ اسے بنا کر رہے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر وہ اپنی اصلیت اسے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا اور اس کا ہمیشہ کیا تھا اور پیشہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جان کر کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، معروف اس سے بات تک نہیں کرے گی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اپنے موبائل پر میسج دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹاپنگ والا چھوٹا سا موبائل تھا۔ معروف نے دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا، جبکہ مرتضیٰ 2G موبائل کا استعمال اپنی سیفٹی کے لیے کرتا تھا۔ تم کیا ہی کھلا سکتے ہو کنگال خان؟ وہ بڑبڑا کر بولی۔ ایسا بھی نہیں ہے، میں یہاں تمہیں اس لیے لے آیا ہوں، تم نے اس دن اپنی دوست کو کہا تھا نا تمہیں یہاں کا پاستا پسند ہے۔ وہ سادگی سے بولا تھا۔ تو دوست کو جو کھلا سکتی تھی وہ وہاں لا کر یہی کہوں گی نا؟ بیوقوف انسان! یہ کہتی کہ یہ جگہ مجھے نہ تو پسند ہے اور نہ اس سے زیادہ کی حیثیت ہے، وہ تنزیہ کہنے لگی۔ مرتضیٰ نے اس کے بات پر ہنسی ضبط کی اور وہ بظاہر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تو کہیں اور چلتے ہیں؟ وہ اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکا کر بولا۔ اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ پھر کبھی نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ دانت پیس کر بولی تو مرتضیٰ یکدم بیٹھ گیا۔ تم ناراض مت ہو، میں سچ میں کل تمہیں کسی بڑے ہوٹل میں لے کر جاؤں گا جو بہت کمال کی جگہ ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟
وہ پاستا کھا کر خوشی سے بولی۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا اور پھر سے اپنے موبائل پر میسج آتے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کسی کا انتظار ہے؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ نہیں تو؟ وہ موبائل جیب میں رکھ کر بولا تھا۔ ویسے ابا سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارا کوئی اپنا کاروبار ہے؟ وہ اسے بغور دیکھ کر بولی تھی۔ یہ جھوٹ تو نہیں؟ وہ جوس پی کر کہنے لگا۔ تو تم اس طرح کیوں رہتے ہو جیسے غریب دکھتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ دراصل مجھے سمپل رہنے کی عادت ہے۔ مرتضیٰ نے چاروں طرف نظریں گھما کر کہا۔ وہ اس کے جانچ پڑتال کو بیوقوفی اور ڈر کی وجہ سے سمجھتی تھی، مگر مرتضیٰ اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھتی تھی، بلکہ وہ اس بات سے فائدہ اٹھانے لگا تھا۔ اسے اپنی شخصیت کو راز رکھنے میں آسانی مل رہی تھی۔ میں واقعی غریب دکھتا ہوں؟ وہ حیران ہوا۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ امیر لڑکے کو سونے کی ہار پہن کر گھومتے ہیں یا پیسوں کی ہار؟ مرتضیٰ کی بات پر معروف نے بے ساختہ قہقہہ لگایا اور دیکھ کر ہنستی رہی۔ سوچو تم ہار پہن کر گھومو گے تو کیسے لگو گے؟ وہ ابھی اپنی ہنسی روک کر بمشکل بولی، لیکن اگلے پل پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر مسکرایا جیسے وہ اس کی خوبصورتی ہنسی میں کھو گیا ہو۔ مارو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنی ہنسی روک کر آنکھوں کے کونوں کو نمی صاف کرنے لگی۔ تم بہت فنی ہو یار، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ خیر چلتے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی۔ کیوں اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ کہنے لگا۔ تو کیا یہی رہنے کا من ہے؟ اس نے تنزیہ بولا اور باہر کی طرف رخ کیا، جبکہ مرتضیٰ جلدی جلدی بل پے کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ دوڑتے ہوئے گاڑی تک گیا۔ رکو، گاڑی ہے میرے پاس۔ مرتضیٰ مارو کے قریب گاڑی روک کر کہنے لگا تو وہ حیران رہ گئی۔ واہ، بڑے ٹھاٹ ہے تمہارے تو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر کہنے لگی۔ کس کی گاڑی ہے؟ چوری کی ہے؟ مرتضیٰ کے جواب پر اس نے بے ساختہ منہ بنایا۔ تم اتنی ہمت والی نہیں ہو جو چوری کر سکو۔ معروف نے تنقید پر وہ حیران ہوا۔ تو تمہارا مطلب ہے چوری کرنا ہمت ہے؟ میرے سامنے تو بڑی زبان چل رہی تمہاری۔ اس دن ان گنڈوں کے سامنے کیسے ڈر کر بھاگے تھے؟ معروف نے ایک دم بات بدلی تو مرتضیٰ نے سنجیدگی سے دیکھا۔ اور جس نے بچایا تھا اس پولیس کو بھی میں نے بھیجا تھا۔ وہ تھوک نکل کر بمشکل بولا تھا۔ مجھے پولیس نے نہیں، ایک بہادر نوجوان نے بچایا تھا جو شاید رننگ کے لیے نکلا تھا۔ کالے ٹریک سوٹ کو رننگ کا نام دے دیا، چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تمہیں کس سپر ہیرو نے آ کر بچایا جو آسمان سے گرا تھا۔ مرتضیٰ نے اس پر طنز کیا تو اس نے اطمینان سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ بیٹا رشتے کے لیے تمہارے گھر والے آتے تو بہتر ہوتا تاکہ ہم تمہارے بارے میں سوچ سکتے۔ صرف تمہیں دیکھ کر نہ ہم رشتہ جوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی شادی کی بات کر سکتے ہیں، معروف کے ابا نے شگفتہ لہجے میں کہا، جو پہلے بھی مرتضیٰ سے کئی بار مل چکے تھے اور ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ امتیاز صاحب کو مرتضیٰ ایک شریف آدمی لگتا تھا جو واقعی ان کی فیملی کے ساتھ بہت شریف بن کر رہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو تو نہیں لے کر آ سکتا، ہاں مگر میرے تایا اور تائی یہاں رہتے ہیں، انہیں ضرور لے آؤں گا، وہ بے حد دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ جیتے رہو، تو پھر انشاءاللہ ہم ان سے ملنے کے بعد ہی سب معاملات طے کریں گے۔ وہ مرتضیٰ کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے تھے۔ کہا تھا نا ابا ایسے نہیں مانیں گے، وہ میرے معاملات میں بہت حساس ہے، دراصل مجھے بہت چاہتے ہیں نا۔ اپنے باپ کے باہر جانے کے فوراً بعد وہ اس کے پاس رپورٹ لینے آئی تو جواباً نخوت سے بولی۔ مرتضیٰ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بہت خوش ہو رہی ہے؟ وہ اسے چٹکی کاٹ کر شرارت سے بولی۔ مرتضیٰ نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ معروف اس کے ڈر پر حیران ہوئی تھی۔ قسم سے تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ مرتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اطمینان سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یار کسی انکل آنٹی کو لے آؤ تاکہ میں یہ رشتہ کروا سکوں، وہ اپنی مساج چیئر پر بیٹھا کہہ رہا تھا۔ سر اس طرح تو آپ کے ساس سسر کو شک ہو سکتا ہے، ساجد صاحب نے اسے جوس کا گلاس دے کر کہا، جو اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ نہیں یار وہ لوگ بہت سیدھے ہیں، مجھ پر اب تک انہیں شک نہیں ہوا۔ خیر یہ میرے لیے فائدے مند بات ہے کیونکہ میں تو معروف سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اپنے شرٹ کی بٹن کھول کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ سر تو کیا آپ سچ مچ معروف سے شادی کریں گے؟ وہ حیران ہوا۔ تو تجھے کیا لگتا ہے انکل آنٹی نکلی ہوں گے تو شادی بھی نکلی ہوگی؟ وہ سوالیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے اندر سے کہنے لگا۔ سمجھ گیا سر، ساجد صاحب نے ہمیشہ کی طرح ادب سے کہا۔ اور سنو کسی اچھے سے اپارٹمنٹ کا انتظام کرو جس کی بیسمنٹ میں اپنا کام بھی کر سکے، اور بیسمنٹ خریدتے وقت کسی پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے مالک ہم تھے، ورنہ کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ مرتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح تاکید کی تو ساجد صاحب نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے معاملات نمٹانے کی ذمہ داری لے لی اور مارو کے مزاج کے مطابق ایک اچھا سا فلیٹ خرید کر اسے اسی انداز میں فرنش کروایا تھا تاکہ شادی کے فوراً بعد وہ اسے اپنے گھر لے جائے۔
مرتضیٰ جس گھر میں رہتا تھا اسے دیکھ کر وہ کسی شک میں مبتلا ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جدید سسٹم کی طرز پر بنا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں تھا۔ میں نے اپنی انکل آنٹی کو منا لیا ہے، وہ کل ہی آ رہے ہیں دبئی سے، مرتضیٰ نے مارو کو بتایا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ ابا مان جائیں گے؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، امید تو ہے۔ مرتضیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے آئس کریم کھلا کر کہا تو وہ اطمینان سے کھا کر سر ہلانے لگی۔ کوئی نہیں ہلے گا، ہینڈز اپ۔ یہ ایک دم ایک نقاب پوش اندر آیا اور سب کو بندوق دکھا کر ڈرایا تھا۔ دوسرا نقاب پوش بھاگتا اور ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ مرتضیٰ! معروف انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ اے لڑکی، کہاں جانے کی کوشش میں ہے؟ وہیں بیٹھ جا۔ معروف نے اندر جانے کی کوشش کی تو نقاب پوش نے بندوق کا رخ اس کی طرف کیا۔ میں بس اندر جانا چاہتی ہوں۔ معروف چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مرتضیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر معروف نے ہیبت کے مارے اندر کو رخ کیا اور لیٹورو کے گروپ سے ایک نے یکدم گولی چلائی جو معروف کی طرف چلی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے سامنے آ کر گولی اپنے بازو پر کھائی تھی۔ معروف نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معروف اس کی بہادری دیکھے۔ ریسٹوران میں ہنگامی حالات ہو گئے اور چور لٹیرے یکدم چوری کر کے فرار ہو گئے۔ معروف دوڑتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ مرتضیٰ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ایمبولینس بلاتی ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر مرتضیٰ کو اپنے سہارے سے اٹھایا، جس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، اور گاڑی میں بٹھایا۔ سنو، کون ہو تم؟ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ معروف اس کے پیچھے آئی۔ ہاسپٹل جانا چاہیے، اس سیاہ پوش شخص نے یکدم کہا تو معروف فوراً گاڑی کی طرف آئی اور مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی، جو اپنے بازو کو پکڑ کر پہلے تو خاموش بیٹھا تھا، لیکن اسے دیکھ کر کہانے لگا۔ فکر مت کرو، ہم جلدی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ معروف نے تسلی دی۔ کار ڈرائیور نے تیز رفتاری میں گاڑی چلائی تاکہ جلد ہاسپٹل پہنچ سکے۔ وہ مرتضیٰ کا اسسٹنٹ ساجد کمال تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ ساجد صاحب کو دیکھ کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، وہ مہذب لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے، کیا کچھ مہینے پہلے کسی لڑکی کو چند غنڈوں سے بچایا تھا؟ معروف نے ساجد صاحب کا سر سے لے کر پاؤں تک بغور جائزہ لیا۔ نہیں میڈم، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، وہ مسکرا کر کہنے لگا، جبکہ مرتضیٰ خفیف نگاہوں سے دونوں کو گھورا تھا۔ حد ہے، اس جھلی کو میرے لک اور ساجد صاحب کی باڈی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا۔ وہ ناگواری سے سوچنے لگی، لیکن بظاہر لیٹا رہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میرے پیچھے بھاگنے کی؟ گولی کھا لی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ معروف اس کی اتنی محبت اور سادگی سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کی جان بچاتا، بظاہر خود کو بیوقوف ثابت کرتا، وہ ڈر اور خوف کا دکھاوا کرتے ہوئے کچھ چال چل جاتا۔ لیکن آج اس نے گولی بھی کھا لی تھی، کیونکہ وہ معروف کے سامنے کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہیرو بن کر اس کی زندگی سے دور جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے اس کے قریب رہنے کے لیے مرتضیٰ کو اپنی اصلیت چھپانی پڑی تھی۔ اپنے نقلی رشتہ داروں کو لا کر مرتضیٰ نے اس کے ساتھ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کا بھی اعلان کیا تھا، تاکہ سب نمٹا کر معروف کو گھر لے آئے۔ بہت سی باتوں میں اس سے دقت ہوئی تھی، جو اس کے کاروباری سلسلہ تھا۔ اسے چلانے کے لیے مرتضیٰ کو اپنی زندگی کا ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا، تاکہ ایک جانب سکون سے رہ سکے۔ سنو، مجھے اتنے مہنگے کپڑے دلائے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ خرید لو تاکہ میری برابری کے لگ رو۔ معروف کی بات پر وہ حیران ہوا۔ ارے ماہی، تو یہاں کیسے؟ اس کی دوستیں جو کلاس اور اسٹیٹس پہ سے ہمیشہ آگئی تھی اور اسے تانے دیتی تھی، اسے دیکھ کر حیرت سے بولی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ چل کر آئی ہوں اپنی گاڑی میں، میں اپنی فیانسے کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوں، اس نے لہجے میں غرور بھر کر کہا۔ یہ تمہارا فیانسے ہے؟ وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مرتضیٰ نے سر ہلا کر سلام کیا، جبکہ معروف نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا کہ ان سے بات بھی نہ کرے۔ واہ بھائی، تمہارے تو بارے نیارے ہو گئے، اس کی دوست نازیہ نے طنز کہا۔ آنا بھی یہ شادی میں، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ ہاں تو اس کا تعارف تو کرواؤ، نادیہ نے اسے روک کر کہا۔ حالانکہ ان کے آپس میں کچھ خاص بندی نہیں تھی، لیکن مرتضیٰ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ہاں میں آتا ہوں، ایکسکیوز می۔ مرتضیٰ معروف کی آنکھوں سے سمجھ گیا، اس لیے معذرت کرتے ہوئے کان سے موبائل لگائے آگے چلا گیا۔ شاید کوئی ضروری کال تھی، پھر ملتے ہیں۔ معروف بہانہ بنا کر آگے چلی گئی تھی اور نادیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں کہتی تھی نا وہ بڑی تیز ہے، آمنہ نے نادیہ سے کہا۔ دونوں کا منہ بن گیا تھا۔ اچھی ایکٹنگ کی اور اچھا کیا چلے آئے، پچھلی بار اس نے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی۔ معروف آگے آ کر مرتضیٰ سے بولی۔ اچھا، لیکن کیوں؟ بس وہ اپنی کزن کے ساتھ تھی اور اس کا کزن مجھ پر لٹو ہو گیا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ کون تھا، لیکن نادیہ کو بہت برا لگا اور اپنے کزن کے بہت کہنے کے باوجود مجھے اس سے نہ ملوایا۔ میری دوست کہہ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ وہ مجھ سے دوستی نہ کر لے۔ میں نے کہا میں ایسو ویسو کی دیکھتی تک نہیں ہوں۔ بچوں! مرتضیٰ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، مگر اس نے بظاہر اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔
پھر تو اچھا کیا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، ویسے آج تم کچھ زیادہ ہی ٹشن مار رہے ہو۔ کیوں، یہاں تم لڑکیاں تارنے آئے ہو؟ اور نظر کے چشمے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے آگے چلتے ہوئے بے ساختہ سے مڑ کر دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرٹ کا بٹن کیوں کھلا ہے؟ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ مرتضیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے حیران ہونے لگا تھا کہ وہ اس کا کتنا نوٹس لیتی ہے اور دکھاتی ایسے ہے جیسے وہ اس کی باتوں کو ناپسند کرتی ہے، جبکہ اسے ڈر تھا کہ مرتضیٰ پر کسی لڑکی کا دل آ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ یہ لڑکی بہت عجیب ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ شادی کرنے کے بعد وہ مرتضیٰ کی ظاہری خوبیاں بھول چکی تھی، ویسے بھی وہ مرتضیٰ کی خوبیوں کو ہمیشہ خامیوں کی گنتی تھی، تو مرتضیٰ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ اس سے مل کر بدلنے لگا تھا۔ سر، شادی کو بہت بہت مبارک، یہ آپ کے اور میڈم کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، ساجد صاحب نے اسے گفٹ دیتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کی پسند تو دان دینی پڑے گی۔ لڑکوں نے اسے اپنے اصل ٹھکانے پر آتے ہی مبارکباد دی اور بہت تعریف کی۔ تو کام کی بات کر لیں۔ اس نے سب کی مبارکباد اور تعریفیں وصول کرنے کے بعد اطمینان سے کہا تو وہ سب ایک ساتھ بولے، یس سر۔ مرتضیٰ حیران ہو گیا، کیا کان کے پردے پھاڑو گے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، سوری سر۔ ساجد صاحب نے فرما بردار لہجے میں پھر معذرت کی، پچھلے کئی دنوں سے کوئی اسٹاک کر رہا ہے، اس کا پتہ لگا دیا ہے سر۔ ساجد صاحب نے یکدم اس کی بات کاٹی، وہ ایک ایجنسی کا آدمی ہے جس کا مقصد آپ پر نظر رکھنا تھا، نقصان پہنچانا نہیں، ایسا وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ساجد صاحب نے اس کو ساری جانکاری کی تفصیلات سامنے دیتے ہوئے کہا، سر آپ کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، دشمن آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ایک ملازم شہروز نے کہا، ہاں مگر ہمارا کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں؟ ساجد صاحب نے حیرت سے کہا، ساجد صاحب ہم نے ہمیشہ ان کے امپورٹڈ ہونے والے کارگو شپ کو پکڑا ہے۔ سر وہ ان کا چوری شدہ مال ہم نے پکڑا ہے تو کیا غلط کیا؟ شہروز نے نقصان اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ان کی ڈیل ڈن تھی وہ پکڑی گئی اور نقصان صرف ایک طرف کے تاجر کو ہوا، اور وہی اپنی چیز کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس نے سب کو ذہن نشین کروایا تھا۔ اب یاد رہے ہم ان کا اگلا ہدف ہے، تو ہم کچھ دنوں تک نہیں ملیں گے اور ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی فی الحال روک دیتے ہیں۔ باقی جو کچھ آپ کو ساجد صاحب کہیں گے آپ وہی کریں۔ ہمارے ڈیلرز کے ساتھ آپ سب اپنے اپنے انداز میں کسی محفوظ جگہ ڈیل کریں گے، اور یہ سب آپ کو ہمیشہ کی طرح ساجد صاحب بتائیں گے۔ باقیوں کو بھی سمجھا دیے، کام میں جلد بازی ہرگز نہیں چاہیے۔ کسی وجہ سے کام کچھ دن اگر رکتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کسی کی نظر میں آنے جائے۔ وہ اپنے چند مخصوص لوگوں کو ساری باتیں کہہ کر یکدم اٹھا، یاد رہے مجھ سے دوری بنائے رکھیں۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر تلقین کی، سر آپ کی حفاظت کے لیے کرنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں۔ ساجد صاحب کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ کر مشکور لہجے میں کہہ کر چلا آیا تھا، اور گھر آتے ہی اس نے اپنے انداز کو ہمیشہ کی طرح سست روی میں بدلا تھا۔ تم کتنے لاپرواہ ہو، میں تمہیں کب سے کالز کر کے تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو کالز کا جواب دو۔ معروف اسے دیکھتے ہی ناراض ہوئی، سوری دراصل آفس میں ایک ضروری کام نمٹاتا تھا۔ وہ بہت ڈرتے ہوئے بولا تھا، اور یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ وہ اسے لائٹر دکھا کر غصے سے کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں سادگی سے بولا، مارو یہ تو لائٹر ہے۔ اس نے مارو کی گھڑتی نظروں کا مشاہدہ کرتے ہی فوراً کہا، ہاں تو وہ تمہاری جیب میں کیا کر رہا تھا؟ تم سگریٹ تو نہیں پیتے یا میرے ساتھ ڈرامے کرتے ہو؟ وہ تردد کا شکار تھی، نہیں قسم سے میرے پاس شاید کسی کا رہ گیا ہوگا، میرا نہیں، قسم کھاؤ۔ وہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، قسم لے لو، ماں کی قسم۔ مرتضیٰ نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ ماں کی قسم سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ابا کے گھر چلتے ہیں۔ وہ مارو کے بالوں کو سہلا کر بولا، سچ؟ پھر واپسی میں کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ ایک دم خوش ہو کر کہنے لگی، جیسا تم چاہو۔ وہ مسکرایا، ماروک جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، زندگی میں اپنا گھر ہوگا، فیملی ہوگی، یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس مارو کو دیکھ کر اس کی زندگی کی ترجیحات بدلنے لگی، اور اب وہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ کر بہت مطمئن تھا، مگر دوسری طرف اسے اپنے راز کو راز بھی رکھنا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، جیسا ماروک سمجھتی تھی کہ مرتضیٰ ایک سیدھا سادہ چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا ڈرپوک انسان تھا۔ ویسا ہی رہنا ہوگا، اس نے یہ طے کیا تھا، کیونکہ ماروک کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ماروک جیسے ہی سوئی وہ دیر رات میں ٹیرس پر آ گیا۔ کچھ دیر بات کرتے ہوئے وہ ٹیرس پر ہی ٹہلنے لگا جب اچانک اس نے ماروک کی چیخ سنی۔ وہ فکرمند ہونے کے ساتھ ہوشیار ہو گیا، جب اس کی فطرت میں شامل تھا، اور فوراً کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ مرتضیٰ، مرتضیٰ! وہ چیخ کر اسے پکارنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو؟ مرتضیٰ نے اندر جھانکا تو بیڈ سے غائب تھی۔
اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر خوف زدہ کھڑی تھی۔ ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ گی؟ وہ قریب آ کر بے بسی سے بولا۔ وہ بیڈ پر اتنا بڑا کاکروچ۔ اس کے لہجے میں ہیبت تھی۔ وہ بات پوری کرتے ہی رونے لگی۔ مرتضیٰ حیرت سے اسے تکنے لگا۔ یہ کاکروچ کہاں سے آیا؟ وہ خفیف لہجے میں بولا، مگر معروف کو لگا کہ وہ بھی ڈر گیا ہے۔ مجھے کیا پتا، میں نے تھوڑی پوچھا تھا، تم خود پوچھ لو۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے گلے سے لگا کر تھپ تھپایا تو وہ کچھ سنبھلی۔ مجھے لگتا ہے یہ رضائی لانڈری سے آئی تھی، تو وہیں سے آیا ہوگا۔ یہ لانڈری والے اتنے ہی لاپرواہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اچانک بولی، خیر تم ایسا کرو، دوسرے کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ مرتضیٰ نے اس کی بچکانہ بات پر غور نہیں کیا، مگر اسے تجویز دیتے ہوئے ساتھ لے گیا۔ تو تم اس کاکروچ کو نہیں مارو گے؟ اب کیا کاکروچ سے بھی ڈرتے ہو؟ وہ چلتے ہوئے اچانک رک کر بولی۔ مرتضیٰ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ وہ یہ بات بھول نہیں لگتا تھا کہ مگر اس کی بیوی یاد دلا دیتی کہ وہ ایک ڈرپوک انسان ہے۔ نہیں، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ ہکلا رہا تھا، حالانکہ اپنی کیفیت چھپانے پر ہکلا رہا تھا، مگر مارو کو ہمیشہ اس کا یہ روپ ڈر کی وجہ ہی لگتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ کاکروچ کی وجہ سے ہمیں کمرہ ہی چھوڑنا پڑے۔ وہ تنزیہ کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں، تم چل کر سو جاؤ، ویسے بھی تم نیند سے جاگی تھی۔ میں نے اچانک آنکھ کھولی تو وہ میرے آنکھوں کے بالکل سامنے تکیے پر بیٹھا تھا۔ مارو کی آواز میں اب تک بات کرتے ہوئے ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کاکروچ ہے، کوئی بلا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا اور اسے دوسرے کمرے میں لے کر بیڈ پر سلایا تھا۔ پہلے اسے چیک کرو۔ وہ اے سی آن کرنے کے بعد اس کے اوپر کمبل ڈالنے لگا تو وہ یکدم ٹوکتے ہوئے بولی۔ مرتضیٰ نے بے ساختہ اسے زور سے جھٹکا تھا۔ اتنے زور سے بھی نہیں بولا جیسے جھنڈا لہرا رہے ہو۔ وہ منہ مسوڑ کر بولی۔ مرتضیٰ نے نظریں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر وہ پیچھے لیٹ گئی اور مرتضیٰ نے اس کے اوپر کمبل بچھا دیا تو مارو بے اختیار اسے منہ سے ہٹا کر مصنوعی غصے سے چیخی، مرتضیٰ کیا کر رہے ہو؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے شرارت سے اس کے اوپر پھر کمبل پھینکا تو یکدم اس کی طرف بڑھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں جکڑا۔ اچھا سوری، مذاق کر رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو معروف نے اس کے سینے پر اپنے کمزور سے مکے مارے اور ہنس دی۔ مرتضیٰ اس کے غصے بھی محفوظ ہوا تھا، وہ اسے اس قدر چاہتا تھا۔ یہ کہیں سے ہمارا ایڈی نہیں دکھتا۔ مجھے تو حیرانی ہے کہ ابھی تک زندہ ہے اور ایک نئی شناخت کے ساتھ اسی دنیا میں بڑے مزے کی زندگی جی رہا ہے۔ سلطان دادا نے مرتضیٰ ملک کی سی سی ٹی وی فوٹیج دے کر تعجب سے کہا، جو انڈر ورلڈ لارڈ گینگ کا سربراہ تھا۔ بھائی میرا تو اسی وقت دل کیا تھا کہ اسے گولی اڑا دوں۔ اس کی ایک ممبر نے غصے سے کہا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب اگر یہ ہمارا پھٹا ہمیں ہی چکمہ دے کر ہمیں ہی بیوقوف بنا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور ویسے بھی اسٹیل ریپرز گینگ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارا یہ شیر ایڈی ہی نپٹ سکتا ہے۔ سلطان دادا نے اسے دیکھ کر کمینگی سے کہا، ایڈی مرتضیٰ ملک کا پرانا کوڈ ورڈ تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی بہت بڑی لارڈ گینگ کا ایک بھڑتیلا گینگسٹر تھا، جس کی وجہ سے لارڈ گینگ کا بڑا نام تھا اور وہ گینگ سیکرٹ ایجنسیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ مگر ایڈی کا اصول تھا کہ بے قصور اور بے گناہ نہ مارا جائے، مگر جب اس کے کئی بار کہنے کے باوجود ایک غریب عورت کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اس وجہ سے مارا تھا کہ اس نے سمندر سے مچھلیاں نکالتے وقت انہیں کسی کا قتل کرتے دیکھا، تو اسے وہیں اپنی بوڑھی ماں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت جیتے جی مر گئی۔ وہ عورت ایڈی کو اپنا بیٹا مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایڈی نے اپنا انڈر ورلڈ لارڈ گینگ چھوڑ دیا اور ان پر یہی ظاہر کیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو ایجنسیوں نے اسے خود جان سے مار دینا تھا۔ اس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد خود کو مرتضیٰ نامی شخصیت بنائی اور اپنے نام کا ایک سیکرٹ گینگ تیار کیا، جیسے اس نے ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ مرتضیٰ بس اپنی ٹیم کے ساتھ ان تمام گینگسٹر کے کالے دھندے بند کروا دیتا تھا اور پھر ان کے ثبوت ایجنسیوں کو بھیج کر اپنا راستہ صاف کر دیتا تھا۔ مگر اب جب کہ سلطان دادا کسی بھی گینگ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا تھا تو اسے ایڈی یعنی اپنے سب سے لائق ممبر کی ضرورت آن پڑی تھی۔ سلطان دادا اسے زندہ دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے اور ناخوش بھی۔ انہیں اب سمجھ آیا کہ ان کے دھندے میں ہونے والی نقصانات کی وجہ مرتضیٰ ملک تھا، جو ان کی ہر چال سے بخوبی واقف تھا۔ اپنا خیال رکھو، یوں ہر روز مارکیٹ مت جایا کرو، مارو کی ماں نے اسے ڈانٹا تھا۔ بیٹا اسے اتنی آزادی مت دو، یہ پہلے سے ہی بہت شوق تھی، اب تو مزید بے باک ہونے لگی ہے۔ انہوں نے امتیاز صاحب کے ساتھ بیٹھتے مرتضیٰ کو مخاطب کیا، جی آنٹی، دراصل آج کل یہ بہت زیادہ ضد کرتی ہے تو مجھے بھی فکر ہوتی ہے، بس اس کی طبیعت کی وجہ سے ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ سادگی سے بولا جو امتیاز صاحب کے ساتھ کرکٹ سیریز دیکھ رہا تھا، بیٹا تم سدا کے سیدھے ہو اور یہ میری بیٹی تمہاری سادگی کا خوب فائدہ لیتی ہے۔ وہ افسوس کرنے لگی، مگر مرتضیٰ کو ان کی بات پر دھیان دینا ہی نہیں تھا، اس لیے بظاہر سادگی کی ایکٹنگ کیے بیٹھا تھا۔
معروف امید سے تھی، اس لیے بھی مرتضیٰ اپنی بیوی کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنی زندگی کا مقصد معروف کے ساتھ جینا اور اسے ہی خوش کرنا بنا دیا تھا۔ بظاہر وہ اسے آزاد چھوڑ دیتا تھا، مگر اپنی باڈی گارڈز کو اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمیشہ ڈیوٹی پر مامور رکھتا تھا۔ حالانکہ اس کے کچھ خاص آدمیوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی کوئی فیملی بھی تھی، مگر مرتضیٰ ملک ہر حالات کے لیے تیار رہتا تھا۔ امی، آپ نے نہ بس سب کو میرے خلاف ہی بھڑکانا ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر آپ کے شوہر کی طرح کانوں کا کچا نہیں، جو بیوی کے خلاف کسی بھی بات پر یقین کر لے، وہ اترا کر بولی۔ امتیاز صاحب نے بیٹی کے تانے پر حیرت سے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھائی، تب دور اور تھا، آج کل کے شوہر سمجھدار ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولے تو مرتضیٰ بھی مسکرا دیا۔ آپ کس کی باتوں میں آتے ہیں؟ وہ رازداری سے بولا۔ یار، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بیگم سے لڑائی کر لیتا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولے تو آنٹی معاف کر دیتی تھی؟ مرتضیٰ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی تمہاری معروف کی طرح تھی، زبان کی تیز مگر دل کی بہت نرم ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ میری معروف بہت سیدھی ہے، وہ دھیمی لہجے میں رازداری سے بولا۔ ہاں، وہ تو سچ ہے، تمہیں جو سیدھا سادہ سمجھتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کتنی بھولی ہے میری بیٹی۔ وہ اسے جتا کر بولے تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ معروف کو لے کر گھر لوٹا تو روڈ پر اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل نوٹس کر رہا تھا کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے ساجد صاحب کو میسج کر کے ہوشیار کیا، کیونکہ وہ معروف کے سامنے کسی بھی سچویشن میں ہیرو پنتی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ اپنی شخصیت کو چھپا کر ہی اسے ہینڈل کرتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اس کے برابر آتی، مرتضیٰ گاڑی کی رفتار بڑھا کر اپنی گاڑی آگے لے جاتا تو کار ڈرائیور پھر سے پیچھے رہ جاتا۔ آخر اس کار ڈرائیور نے مرتضیٰ کے سامنے آ کر گاڑی روکی تو مرتضیٰ کو رکنا ہی پڑا۔ کیا ہوا؟ سامنے کون ہے؟ معروف نے تشویش سے کہا۔ تم چپ چاپ بیٹھی رہو۔ وہ خود بھی سامنے کار ڈرائیور کو بغور دیکھتے ہوئے بولا اور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، جبکہ معروف اسے دیکھتی سمجھی کہ وہ اس وقت سامنے والے انجان شخص سے ڈر گیا ہے۔ کار ڈرائیور باہر نکل کر ان گاڑی کے قریب آیا اور وہ ونڈو اسکرین پر ناک کیا تھا۔ معروف اسے پہچاننے کی کوشش کری تھی۔ سر بے فکر رہے، مطلوبہ شخص نشانے پر ہے۔ مرتضیٰ نے ایئر پوڈس میں ساجد صاحب کی آواز سن کر کھڑکی سے شیشہ نیچے سرکایا۔ معروف، یہ میں ہوں، ٹیپو، کب سے ہارن دے رہا ہوں، تم لوگ گاڑی ہی نہیں روک رہے۔ مرتضیٰ نے معروف کی طرف سوالیہ دیکھا۔ ارے ٹیپو، تم تو شمشاد آنٹی کے بیٹے۔ معروف نے اس پر غور کرنے کے بعد کہا۔ ہاں، آپ پہچانا نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تو اس طرح چور لٹورا کے انداز میں پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ معروف نے تنزیہ کہا۔ ہاں، تم لوگ جیسے ہی نکلے، امتیاز انکل نے بتایا نکل گئے ہیں، میں نے بس تم لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن جب کسی نے توجہ نہ دی تو سامنے آ گیا۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا۔ بیوقوف سالہ، مرتضیٰ غصے سے بڑبڑایا۔ تو آپ کو گھر تک ایسے ہی آنا چاہیے تھا، راستے میں روک دیا۔ مرتضیٰ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ تنقید تھی یا مشورہ۔ ٹھیک ہے، پھر گھر چلو۔ معروف نے مرتضیٰ کی شکل دیکھ کر بات ٹالی۔ وہ کب سے اس ٹیپو نامی شخص کو گھور رہا تھا۔ میں پیچھے آتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے یہ تمہارا شوہر ہے نا؟ وہ جانے سے پہلے کہنے لگا۔ ہاں مرتضیٰ، میرا شوہر ہے، اور مرتضیٰ یہ شمشاد آنٹی کا کھویا ہوا بیٹا جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، اب پچھلے سال ہی واپس آیا تھا۔ وہ اپنے تعارف پر مسکرائے تو مرتضیٰ سے بات کچھ ہضم نہ ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا تو مرتضیٰ نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے اس وقت گھر آنے کی پیشکش کیوں کی؟ پناہ گواہی سے بولا۔ معروف اس کے موڈ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مرتضیٰ نے ساجد صاحب کو اس کی ساری جانکاری نکالنے کو کہا۔ اس وقت وہ ان کے پیچھے ہی گھر آیا۔ معروف نے ملازمہ سے اس کے لیے چائے بنا پانی کا انتظام کروایا، مگر مرتضیٰ اسے چپ چاپ سن رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک معروف کے بچپن کے دوست پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ ہم بچپن میں ساتھ گھومتے تھے اور گھر گھر کھیلتے تھے، وہ معروف کو دیکھ کر کہنے لگا۔ مرتضیٰ نے اس کی بات پر مسکراہٹ سے کام چلایا تھا۔ معروف یار، مرتضیٰ صاحب بات نہیں کرتے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، بات بہت کم کرتا ہے، وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد ٹیپو چلا گیا تھا، مگر مرتضیٰ کے دل میں گمان چھوڑ گیا۔ تم اتنے چپ کیوں تھے؟ ٹیپو سے بات نہیں کر رہے تھے؟ مہمان کے ساتھ اس طرح کون پیش آتا ہے؟ معروف نے اسے گھور کر کہا۔ تم مستقل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پہلے تو کبھی تم نے کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی۔ مرتضیٰ نے بہانہ بنایا۔ تو تمہیں اس بات کا برا لگا؟ حد ہے، ویسے تم کب سے اتنے حساس ہونے لگے کہ میں کسی دوست سے ہنس کر بات بھی نہ کروں؟ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہنے لگی۔ دوست سے بات کرو، لیکن وہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ بچپن میں تھا، اب تو ایک دور دراز کی رشتہ داری ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بس باتوں باتوں میں سب بھول جاتی ہوں۔ خیر، مجھے تھکن ہو رہی ہے، سونے جا رہی ہوں، وہ خفیف لہجے میں کہنے لگی۔
مرتضیٰ جانتا تھا وہ بہت جلدی تھک جاتی ہے، اس لیے فوراً اس کی طرف آیا۔ میں لے چلتا ہوں، اسے اپنے ساتھ ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھانے لگا اور کمرے تک لے آیا۔ معروف اس کی اتنی محبت پر ہمیشہ مشکور ہو جاتی اور بدلے میں مرتضیٰ کی ہر بھول معاف کر دیتی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں سلطان دادا مرتضیٰ سے ملنے کی ٹھان بیٹھے تھے، مگر مرتضیٰ ایک ایسا بہروپیہ تھا جس کی ایک فوٹیج کے سوائے انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ویسے مرتضیٰ، ہم ہر سال گھر کیوں بدلتے ہیں؟ معروف نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی یا آسائش تم سب سے پہلے دیکھو۔ اب وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ہر سال گھر بدل کر اپنی فیملی کو محفوظ رکھتا تھا۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، اب میں میڈم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھ کر بولا تھا۔ ویسے ایسا ہونا چاہیے، لیکن سچ کہوں تو تم مجھے ہی زیادہ چاہتے ہو، یا پھر یہ سچ ہے کہ ان 3 سالوں میں آج تک تمہیں نہیں سمجھ پائی تھی؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بولی، جو اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو مرتضیٰ چونک گیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ معروف اسے غصے سے گھونے لگی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر چلا گیا۔ آج پھر اس کے پاس سلطان دادا نے اپنے بندے بھیجے، جن کی اچھی طرح دھلائی کر کے مرتضیٰ نے واپس بھیجا تھا، مگر وہ خود اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ مل کر بہت خوشی ہوئی لاڈلے ایڈی، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولے۔ ویسے ماننا پڑے گا، میں ہر بار سمجھتا تھا کہ تجھے ڈھونڈ لیا، مگر تم منظر سے غائب رہتے ہو، لیکن دیکھو آج یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہوا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیا چاہیے؟ وہ غصے سے بولا۔ تمہاری بیوی بچے، خبردار جو اپنی گندی زبان سے نام بھی لیا۔ وہ بات کاٹ کر غرایا۔ ارے میرا بچہ، میں تو ان کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں، تم غلط کیوں سمجھ رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ مرتضیٰ سمجھ رہا تھا یہ اسے بلیک میل کرنے کا انداز تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے، لیکن میں آپ کے لیے اب کام نہیں کرتا، تو مجھے ان بہت ہوئی تمہاری منمانی۔ وہ بات کاٹ کر بولے۔ اب میری سنو، اسٹیل ریپرز گینگ نے ہمارا دھندا چوپٹ کر لیا ہے اور اب ہم وائلٹ لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے ٹکر لوں محض آپ کی خاطر؟ مرتضیٰ نے بات کاٹ کر طنز کیا۔ نہیں میرا بچہ، میری خاطر نہیں، اپنی فیملی کی خاطر۔ وہ اس کی کمزوری جانتے تھے۔ مرتضیٰ نے اس کی گریبان کو پکڑ لیا تو سلطان دادا کے ساتھ آئے گارڈز نے اس پر بندوقیں تان لی، مگر انہوں نے سب کو روک دیا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میری بیوی بچے کو بیچ میں مت گھسیٹو، فدائیں پیس کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر سلطان دادا جانتا تھا کہ اپنوں کے لیے ہر شخص کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو گیا اور ان کی بات مان لی تھی۔ ٹیپو تم؟ معروف اسے اپنے گھر پر دیکھ کر حیرانی سے بولی۔ ہاں، وہ انکل نے بھیجا ہے کہ تمہیں گھر لے جاؤں۔ دراصل آنٹی کی طبیعت خراب ہے، تو انکل کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اچانک تمہیں دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ ویسے بھی میثم کے ساتھ وہ خوش رہتی ہے۔ اچھا میں فون کرتی ہوں، وہ خود۔ ارے نہیں نہیں، فون مت کرو، ان کا فون میری گاڑی میں رہ گیا تھا۔ ٹیپو نے یکدم اسے روکا تو وہ پریشان ہو گئی اور میثم کو ساتھ لیے اس کے ساتھ چل دی۔ راستے میں اسے مرتضیٰ نے کئی بار کال کی، مگر ٹیپو نے اس کا فون بھی بیگ سے نکال لیا تھا، اور بیچ راستے میں ہی کچھ سیاہ پوش لوگوں نے ان کی گاڑی کو روک کر ٹیپو کو گاڑی سے نکالا اور معروف اور میثم کو ساتھ لے گئے۔ ٹیپو، کون ہے یہ لوگ؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ چلاتی رہی، مگر ٹیپو نے دور سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اسے یاد آیا ایک بار مرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہ ٹیپو مجھے بہت مشکوک شخص لگتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ چیخنے لگی، مگر ایک شخص نے اسے پستول دکھا کر چپ کروایا تھا۔ سر، سلطان تو ایجنسی کے ہاتھ لگ گیا ہے، مگر ایک بری خبر ہے۔ ساجد صاحب نے اسے معروف اور میثم کو ٹیپو کے ساتھ جاتے ہوئے دکھایا تھا، جو ان کے گھر کے باہر لگے CCTV فوٹیج تھا۔ گارڈز کہاں تھے؟ وہ غصہ ہوا۔ سر، وہ مارے گئے، وہ افسوس سے بولا۔ یہ تو اسٹیل ریپرز گینگ کی گاڑی ہے، وہ ٹیپو کی گاڑی دیکھ کر بولا۔ جی سر، آپ کا شک اس بندے پر بالکل صحیح تھا، یہ اسٹیل ریپرز گینگ کا ممبر ہے، جو خود کو معروف میم کا بچپن کا بچھڑا دوست بتاتا تھا۔ مرتضیٰ نے سر پکڑ لیا۔ سر، ہم نے اس کے پروفائل میں کوئی مشکوک بات نہیں دیکھی، مگر سر مجھے افسوس ہے، ساجد صاحب نے کہا۔ مرتضیٰ نے سلطان دادا کا کام کرنے کے بجائے اسے ایک ایجنسی کے حوالے کر دیا تھا، مگر سلطان دادا کے کچھ لوگوں نے اسٹیل ریپرز گینگ کو ایڈی کے بارے میں بتا کر اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور ٹیپو ان کا ہی بندہ تھا۔ ان لوگوں نے ایڈی کی دشمنی میں اس کی فیملی کو اغوا کر لیا تھا۔ سر، ہم جائیں گے ان کے پاس؟ نہیں، صرف میں جاؤں گا، انہیں ایڈی چاہیے نا، میں خود وہاں جا کر سارا قصہ تمام کروں گا۔ وہ اپنا گن لے کر بولا تھا۔ سر، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، وہ بزے تھا، کوئی پیچھے نہیں آئے گا، مرتضیٰ ملک نے آرڈر دیا۔ بڑا ہو کر باپ کی طرح گینگسٹر بنے گا۔
ایک بندے نے میثم کی تھوڑی پکڑ کر بظاہر کچھ کاٹتے ہوئے کہا، مگر اس نے مذاق پر سب ہنسنے لگے۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، پلیز ہمیں جانے دو۔ وہ گھبرا کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر چھپانے لگی۔ تیرا شوہر ایک گینگسٹر ہے جس نے تجھے برسوں سے بیوقوف بنایا ہے۔ ماروف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی یہ پیاری سی بیوی۔ سامنے کھڑے شخص نے کمینگی سے ماروف کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر کوئی چیز عین اس کی کھوپڑی کے آر پار ہوئی، جس کے لگتے ہی وہ پھٹ گئی اور اس کے خون کی پھوار سے چند چھینٹیں ماروف کے چہرے پر لگیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس کے پیچھے اس کا ڈرپوک شوہر کھڑا تھا، جو اس کی طرف بڑھنے والے ہر بندے کو مارتا جا رہا تھا۔ ماروف اس کی سفاکیت کو اور بے رحمی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور بے ساختہ میثم کو اٹھا کر مرتضیٰ کی مخالف سمیت دوڑی۔ رکو ماروف، میری بات سنو۔ وہ مقابلہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا، مگر ماروف اندھا دھند بھاگنے لگی۔ جیسے مرتضیٰ کے روپ سے وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آگے چلتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی اور مرتضیٰ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا، لیکن پیچھے سے لگی گولی نے اسے زخمی کر دیا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بے حرکت ہو کر رہ گیا، مگر اگلے ہی پل ماروف تک پہنچا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی بات کا پتہ چلے، وہ اپنی بیوی بچے کو گود میں لے کر بڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس پر دوسری گولی چلتی، ساجد صاحب نے آ کر اس حملہ آور کو گولی ماری اور جلدی سے انہیں گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ انہیں سیدھا گھر لے آیا، جہاں وہ اپنے ٹیم ڈاکٹر کو پہلے ہی آنے کا بول چکا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہمارے سر بہت نیک انسان ہیں۔ ہاں، وہ پہلے ایک ایجنسی کے ممبر تھے، لیکن ان کی ناانصافی کی وجہ سے ہی سر نے سب چھوڑ دیا اور ایک نئی شناخت کے ساتھ جینے لگے۔ اپنی شناخت کو چھپا کر مجبور اور غریبوں کی مدد کی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اسے زندہ جان کر وہ لوگ مار دیتے، مگر جب آپ سے ملے تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھے اور جینے کا مقصد مل گیا۔ مگر آپ بھی اگر ان سے منہ موڑ لیں گے تو وہ پھر مر جائیں گے اور ہم اپنے باس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساجد صاحب نے اسے ساری حقیقت بتائی، بس اپنی گینگ کو ایک ایجنسی کا نام دے کر جھوٹ بولا تھا۔ ماروف کو انہیں روتا دیکھ کر ترس آ گیا۔ وہ مرتضیٰ کے پاس گئی، جو اس کی آہٹ سن کر کڑھانے لگا۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا؟ وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مار کر رونے لگی۔ نہیں، سچ میں مجھے درد ہو رہا ہے تمہیں روتا دیکھ کر۔ مرتضیٰ نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تم کتنے برے ہو، گولی کھانا تمہیں چھوٹی بات لگتی ہے؟ تمہارے لیے سب کچھ سہ سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، ہاں، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، میثم کو بڑا ہوتے دیکھنا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لے کر بولا تھا۔ معروف نے بھی اس کے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، پہلے وعدہ کرو پھر کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں اپنے بیٹے کو تم جیسا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو رگڑ کر بولی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا ڈرپوک نہیں بناؤں گا۔ مرتضیٰ ملک کے جملے پر معروف نے بے دہانی میں کچھ نہیں کہا، مگر اگلے لمحے اس نے مرتضیٰ کو چونک کر دیکھا تو وہ ہنس دیا تھا۔